کہتے ہیں آپ بندیالوی صاحب سے سلو کر لیں، تو ہماری لڑائی کون سی ہے؟ کون سی لڑائی ہے بھائی؟ دیکھیں، بات تو ہے مسئلہ کی. جو غلط فتویٰ دیا یا غلط بیانات دیں، تقریروں میں جھوٹ بولتے ہیں بزرگ، وہ بھی تقریباً کافی سارے ہیں. میں نے پوری کاپی تیار کی ہے مظالم الخطباء، جو خالصتاً تقریروں میں خطباء جھوٹ بولتے ہیں. تو ہم تجھے کہتے ہیں کتاب و سنت بیان کرو اور غلط فتوے کی تائید نہ کرو، اور تمہارے مدارس سے غلط فتوے نہیں آنے چاہیے. خدا کی قسم یہ تم کر لو تو ہم تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہماری کون سی کسی سے مخالفت ہے؟ ہم تو انزل الناس منازلہم بھی اس کے بھی قائل ہیں، پڑھی پڑھائی ہے. تو لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم جو مرضی آئے کرتے رہو. تو ہماری کوئی دشمنی نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اگر تم غلطی کرو گے، چاہے کوئی بھی ہو، صرف ایک خطیب کی بات نہیں، کوئی بھی غلطی کرے گا تو غلطی کا رد کرنا ہم پہ فرض ہے. یہودی اسی وجہ سے بگڑے کہ چند ایک عقائد میں ڈنڈی مارتے، دوسرے ان کی رعایت کر لیتے، اور اسی کا نام تعصب ہے کہ میری جماعت کا عالم ایک غلطی کرے یا غلطی کی تائید کرے، میں اس لیے خاموش رہ جاؤں کہ یہ میری تنظیم کا آدمی ہے، اور کوئی دوسرا کرے تو اس پہ ڈنڈا اٹھا لوں. تو یہ بات تو نہیں. دین کے معاملہ میں ہم سب خادم ہیں دین کے، اور ان کو بھی سوچنی چاہیے. تو بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بندیالوی صاحب اور ہمارا نہ کوئی آپس میں حسد ہے، نہ بندیالوی صاحب کے ساتھ ہمارا الحمدللہ کوئی بغض ہے، نہ دشمنی ہے، بلکہ بندیالوی صاحب بڑے خطیب ہیں، ہم تو خطیب ہی نہیں ہیں. وہ پرانے خطیب ہیں، افہام و تفہیم کا ان کو اللہ نے ملکہ دیا ہے، بہترین سمجھاتے ہیں. تو ہم تو خطابت کے مدعی نہیں ہیں، ہم تو مدرس لوگ ہیں، تدریس کرتے ہیں جیسے ٹوٹی پھوٹی. تو تقریر تو مجھے آتی نہیں ہے، اور تقریر میں بھی ہم وہی تدریسی انداز ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جیسے بریلویوں میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ تکلیفات ساری اٹھ جاتی ہیں، نماز روزہ ہر چیز معاف ہو جاتا ہے. اب عشاء و توحید میں بھی شروع ہو جائے، خطیبوں اور نعت خانوں پر ایک ایسی حالت آ جائے کہ تکلیف شرعی اور احکام شریعہ سے آزاد ہو جائیں، تو یہ بات بالکل نہیں. ہاں میں نے جو بات کی ہے فتویٰ کی روح سے، اگر یہ سمجھتے ہیں بزرگ کہ آپ گفتگو نہیں غلط کر رہے ہیں، تو جہاں چاہیں میں خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. میری اصلاح کر لیں، مجھے اپنے پاس بلائیں، کسی تیسری جگہ پہ بیٹھ جائے. تو اگر میں نے غلط کیا تو میں تو اصلاح، جو میرے قریبی ساتھی ہیں سارے جانتے ہیں، ہم تو کوئی طالب علم بھی ہماری اصلاح کرے تو ہم تو اس کی بھی قدر کرتے ہیں. اگر آپ بندیالوی صاحب سے اس مسئلہ پر گفتگو کریں بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو تیار کرو، ہم ہر وقت اس خدمت کے لیے تیار ہیں. افہام و تفہیم ہو، اگر ہمیں غلطی لگی وہ اصلاح کر دیں، اگر ان کو غلطی لگی تو ہمارا حق بنتا ہے اصلاح کرنے کی. اب دیکھو مصلی پہ شیخ الحدیث کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے ایک طالب علم لقمہ دیتا ہے، تو جو اگر شیخ الحدیث صحیح ہے تو اس کو کبھی غصہ آیا ہے کہ تو کون ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایسے غلط فتوے شائع نہ کرو، ورنہ یہ بھی سن لو اگر غلطی پہ ڈٹ گئے نا تو ہم بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایک آدمی تھا، اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو اس کے ڈنگر مرنے شروع ہو گئے. مشہور کہاوت ہے، ڈنگر مر گئے تو ایک اونٹنی کا چھوٹا سا توڑا بچ گیا. تو وہ رینگا، اس نے کہا
کھڑو ہے رینگ نہیں، تو 2 نفلوں کی مارے۔ ہم نے الحمدللہ کفر اور شرک کے بڑے بڑے سرغنوں کو نانی یاد دلا دی، تو پھر تودے شودے کچھ نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبانیں اہل بدعت اہل شرک کے خلاف چلتی رہے، اور یہ مداہنین کے خلاف نہ چلے، ان کی اصلاح کا اللہ ہمیں موقع دے اور ان کی اصلاح ہو۔